خداوند یسوع مسیح کے نام میں اسلام اور راہ حق کی جانب سے خوش آمدید۔ آج مبارک جمعہ ہے۔ آج کے دن ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح مصلوب کیا گیا۔ یسایہ 53 باب کی آیت 3 میں لکھا ہے، وہ آدمی میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، اس کی تحقیر کی گئی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ لعنتی موت مرنے والا بیابان میں اونچے پر لٹکا پیتل کا سانپ نہیں بلکہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جس کے جلال سے ہیکل بھر گئی؟ یہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جو اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش اور قدرت والا ہے۔ یہ خدا کا بیٹا پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے وسیلے سے ساری کائنات وجود میں آئی اور وہ خدا کی شکل پر تھا۔ خداوند یسوع مکمل انسان اور مکمل خدا تھا۔ اس کی الوہیت ڈیٹی اور انسانیت ہیومینٹی ایک دوسرے سے جدا نہیں تھی۔ ان دونوں فطرتوں میں نہ تو کوئی اختلاف تھا اور نہ ہی کوئی سمجھوتا یا کمپرومائز۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس کی الوہیت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دکھ، درد، تکلیف یا اذیت سے آزاد تھا۔ عبرانیوں 10 باب 4 آیت کے مطابق قربانی کے جانوروں کا لہو گناہ ڈھانپ دیتا تھا، مگر یسوع کا لہو گناہوں کو وائپ آؤٹ کر دیتا ہے۔ یسوع مسیح کی قربانی کے باعث خدا ہمارے گناہ ہم سے ہٹا کر یسوع کی راست بازی ہمارے اکاؤنٹ میں شامل کر دیتا ہے، اور یسوع کا لہو ہمارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے۔ یونانی زبان میں یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ اسی لیے ہم گاتے ہیں، وہ چشمہ جو کلوری سے بہتا ہے آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے۔ بے عیب بر یسوع کا لہو ہی ہمارے پاپ دھوتا ہے۔ یہ پاک یہوہ کا لہو نہیں۔ بائبل میں کسی جگہ بھی اس کا کوئی حوالہ یا ذکر نہیں۔ یہ خدا کا نام بے فائدہ لینا اور کلام خدا میں اضافہ کے مترادف ہے۔ پاک تثلیث کے بھید کو جاننے کی ضرورت ہے۔ مسیحی گیتوں کا پاک کلام کی تعلیم کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہی انہیں پرستش بناتا ہے۔ یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا۔ احبار کی کتاب کے مطابق دنیاوی سزا، نتائج اور اثرات کی بنیاد پر گناہ چھوٹا بڑا تو ضرور ہے، مگر روحانی اعتبار سے گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ ہر گناہ انسان اور خدا کے درمیان دوری پیدا کرتا ہے۔ خداوند یسوع نے کہا، تم دنیا کا نور ہو، جبکہ حقیقی نور خداوند یسوع ہے۔ در حقیقت مسیحی زندگی اس نور میں لپٹی سفید چادر کی مانند ہے، جس پر لگا چھوٹا سا دھبا بھی چھپ نہیں پاتا۔ خدا پاک ہے اور اس کی آنکھ گناہ نہیں دیکھ سکتی۔ حقیر اور مردود، مرد غمناک، درد سے آشنا یسوع کے غم اور درد کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ زبور 22 آیت میں یسوع کو کیڑا کہا گیا، میں تو کیڑا ہوں۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ تولا ہے۔ تولا وہ کیڑا ہے جو جب اپنے جوبن پر ہوتا ہے تو بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ اس کو اکثر فوڈ کلرنگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کوڑوں کی مار، سر پر کانٹوں کا تاج، ہاتھ پاؤں میں کیل، میرا یسوع سر سے پاؤں تک لہو لہان، سرخ ہی سرخ تھا۔ مسیح اپنی دلہن کے لیے قربان ہوا اور ہم اس کے کفارے پر ایمان لانے کے باعث ہی اس کی دلہن یعنی کلیسیا کا حصہ بنتے ہیں۔ یسوع نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ کلیسیا یسوع کی دلہن ہے اور دلہا جلد آنے والا ہے۔ آج ہی اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور اس کی دلہن کا حصہ بن جائیں۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، جب تک
یہ دل دھڑکتا ہے اپنے گناہوں سے معافی پانے کی سوچ لیں۔ اے باپ، ہم تیرے بیٹے کی قربانی کے لیے تیرے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس کی دوسری آمد کی تیاری بخش، تاکہ جب وہ اپنی دلہن کو لینے آئے تو ہم ہوا میں اس کا استقبال کریں۔ آمین۔ آمین۔ معزز ناظرین، اپنی آراء اور سوالات ہمیں info@rahehaq.org پر بھیجیں۔